قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مشکلات میں بھی گرا ہوا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. یعنی بندہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم اولین اور آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کو وہ عطا کروں جو وہ مانگے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کبھی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کبھی واقع ہوتی ہے. نتھنگ. ایک سوئی کو کیا پانی لگتا ہے؟ تو اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں آتی. اس لیے ہمیں کبھی بھی مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، اور مانگتے چلے جانا چاہیے اور رو رو کے مانگنا چاہیے، فریاد کر کر کے مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے مانگنا چاہیے. اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اس کو راضی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. تو جب وہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو ہمیں دینے میں تو اس کو صرف کن کہنا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس سے مانگیے. وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت میرا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور وہ اس کی سنتا ہے، اور پھر اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جو بھی بھلائی اور جو بھی تکلیف انسان پر آتی ہے اس کو پوری طرح ہٹانے پر قادر ہے. وہ اچھے حالات کو بھی پھیر سکتا ہے اور برے حالات کو بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں. جس مرضی کے پاس چلے جاؤ کوئی ہٹانے والا نہیں. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ساری مصیبتیں، ساری مشکلات اور سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ ہے. بل حجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کی دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک اکیلا ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پکاریں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس لیے خاص طور پر ان اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آؤ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور میں تمہیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مانگتا ہے مجھ سے تو میں اسے قبول کر لوں. وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں یا دنیا میں انسانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں. فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں. اور یہی مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں اور ہمیں ضرور اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وقت بھی اس نے بتایا ہے اور وہ قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے اور وہ اپنے مانگنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے. سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، جو زیادہ مانگے اس سے. یعنی بندوں میں سب سے عزیز اس کو کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اس سے مانگتا ہے.
اے وہ ذات جس کو اپنے بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے مانگتا نہیں، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں اے میرے رب، یعنی باقی مخلوق ایسی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے خیر مانگے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ وہ ضرور عطا کرتا ہے، وہ ضرور خیر ڈالتا ہے، اور پھر جو بندہ اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے وہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں جو نازل ہو چکا، جو مصیبت آ چکی اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا، یعنی آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گی۔ بس اے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اللہ کے حکم مانو، جو تم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں، مراد اس سے ہے اس کے احکام کی حفاظت۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ ہی سے چاہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا کرنے سے کبھی عاجز نہیں آنا چاہیے، کبھی تھکنا نہیں چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو سنی نہیں جاتی۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتا ہے کہ کس طرح بندوں کا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا ہے اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کس طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا اور انہوں نے دعا کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا۔ جس شخص کا باپ اور جس کی ماں اور جس کے بہن بھائی سب اس کے دشمن ہو جائیں اور وہ اپنے ہاتھوں اس کو آگ میں پھینک رہے ہیں اور اس کو بچانے والا کوئی بھی انسان دنیا میں نہ ہو، تو اس کو کس نے بچایا؟ اس کو صرف اللہ نے بچایا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو ایسے مسائل جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں، جن میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا، کوئی آپ کو کام نہیں آ رہا، کسی کی کاؤنسلنگ، کسی کا وظیفہ، کسی کی کوئی بات، تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یا رب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ پھر اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں جب ان کے بنیامین بیٹے بھی گم گئے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں۔ پھر تکرار سے دعا کریں، تکرار اور اصرار اور ہاتھ اٹھا کر اور پھر خوب بلند کر کے۔ ایسے بعض اوقات ہم کرتے ہیں یوں کر کے مٹھی بند کی بھی ہوتی ہے اور دعا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، کھولے ہاتھوں کو، ہاتھ اونچے کریں اور پکار کے اللہ تعالیٰ کو فریادیں کر کر کے اللہ سے دعا مانگے، توجہ اور دل سے دعا مانگے۔ یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھ کے پریشان حال بیٹھے ہوئے اور بس دل میں سوچ رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو کچھ کر دیں، آپ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ نہیں، ایسے نہیں دعا کرنی، پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور جلد بازی سے بھی بچنا ہے کہ میں نے بہت دعا کر لی اب تو میری دعا قبول نہیں ہوئی تو اب مزید تو کرنے کا شاید فائدہ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بدر کے موقع پر کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بار بار پکارا۔ اس طرح کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ہم جنگ بدر میں کامیابی کا ذکر تو بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رو رو کر ساری رات دعا کی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے کمزور حال میں تھے ہم کہ غزوہ بدر کے دن مقداد بن اسود کے علاوہ ہم میں کوئی گھڑ سوار نہ تھا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی وہ کس طرح قبلہ رخ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی چادر کو اٹھایا، آپ کے کندھے پہ ڈالا، پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے، عرض کیا اللہ کے نبی اب اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے، وہ عنقریب ضرور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔
کس طرح وہ حوصلہ دلاتے ہیں اور کس طرح پھر وہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوتے ہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور اس میں آپ جو کچھ پیش کرتے تھے دین کے معاملات میں، اس میں تو کوئی خلل نہیں آیا، لیکن جو آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے اس میں کچھ بھول کا بھی بازو کا شکار ہو جاتے تھے، آپ کی کیفیات کچھ بدل گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں بنو زریق کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں خیال ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن یا رات آپ میرے پاس تھے اور آپ نے بار بار دعا کی، پھر فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے؟ یہ غور سے دوبارہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، آپ نے بار بار دعا کی، بار بار دعا کی، پھر حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے جو کچھ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اللہ نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس، دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا اس صاحب کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرا نے کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ پوچھا کس چیز میں ہے؟ بتایا کنگھی اور جھڑنے والے بالوں میں۔ پھر انہیں نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہے۔ پوچھا یہ جادو کہاں ہے؟ کہا زروان کے کنویں میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پر گئے اور اس کنویں سے اس چیز کو نکلوایا اور پھر اس کو ختم کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور کس طرح یعنی اس کا حل بھی دکھا دیا اور اس کی صورت سامنے آ گئی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس طرح پہنچی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی معاملات ہو یا انفرادی معاملات ہو، ذاتی مسئلہ ہو، جن جادو کا مسئلہ ہو، یا شادی کا مسئلہ ہو، یا رزق روزی کا مسئلہ ہو، یا کسی معاملے میں کوئی ڈیسیژن لینے کا مسئلہ ہو، اللہ کو پکارے، بار بار پکارے، کثرت سے پکارے، قبولیت کے اوقات میں پکارے، تکرار سے پکارے، اور اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اندازہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ آپ دعائیں مانگتے جائیں، جب دعا کے پورے ہونے کا وقت آئے گا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ کا گمان یہ کہ اللہ تعالیٰ کام کرے گا تو ناممکن کام بھی آپ کا ہو جاتا ہے، مشکلات ٹل جاتی ہیں، پہلے سے بہتر نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، پہلے سے بہتر صحت آپ کو ملتی ہے۔ اگر کوئی الزام آپ پر لگا رہا ہے تو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا اور ان کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی۔ پھر دشمن کے مقابلے میں مدد مانگنے میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ملتی ہے، چاہے انسانوں میں سے دشمن ہو یا جنات میں سے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو مطمئن کرتا ہے، اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی طرح اللہ سے تکرار کر کر کے دعا کریں۔ اور اس واقعے کو میں نے اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہیں اور چاہتی ہیں آپ مسئلہ حل کر دیں، لیکن آپ حل نہیں کر پا رہے۔ مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل کا حل اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کو پکاریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں تو لوگوں کی مدد کرتے تھے، کوئی بھوکا آتا کھانا کھلاتے یا اور اسی طرح، لیکن دعائیں صرف اللہ ہی سنتا ہے، پیغمبر دعائیں نہیں سنتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ ہوتا کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جسے کرتے ہوئے ڈر لگے۔ اور جی گناہ وہ ہوتا ہے جو دل میں کھٹکے۔ گناہ کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، جس کو کرنے کے بعد تمہارا دل برا ہو کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، یعنی ظاہری طور پر گناہ، غلط کام کہ جسے کر کے تمہارا دل خوش نہ ہو۔ اور دوسری چیز، اگر تم چھپ کے کرو تو تمہارے اندر کا احساس کیا ہو کہ ہائے کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ظاہری طور پر ہو تو اس کی کھٹک
تمہیں محسوس ہو اور چھپ کے کیا ہوا ہو تو آپ اس کے ظاہر ہونے یا کھلنے سے ڈرنے لگے یا ڈریں، یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے، تو آپ اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیں گے. الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور جس کے کھلنے پر یا ظاہر ہونے پر تم خوف محسوس کرو، تمہیں ڈر لگے کہ یہ بات اوروں کو پتہ نہ چلے. اور ظاہری طور پر ہر وہ کام گناہ میں شامل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہ ہو، اور ہر وہ کام جو معروف طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ بھی ناپسندیدہ کاموں میں آتا ہے. اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی؟ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے نوٹس کس طرح لیں گے. سب سے پہلے تو پہلا سوال لکھیں گے کہ گناہ کیا ہے. ساری کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے. 3 باتیں اس میں آئیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا ہے. پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو دل میں کھٹکے اور ڈر لگے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چھپا کے کی جائے. اور پھر یہ کہ جو چیزیں معروف کے خلاف جا رہی ہوں. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے، میں آپ کے ساتھ جو بھی سیشن لیتی ہوں، جو کلاس ہوتی ہے، وہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا کہ میں آپ کو آ کے ایک زوردار تقریر کر کے چلی جاؤں. یہ سوچنے کی ایک دعوت ہوتی ہے. آپ سوچیں، اللہ نے آپ سب کو عقل دی، آپ سب ایک امتحان میں دنیا میں آنے کے بعد، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آپ سب کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے شعور کو جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ لیکچرز یا یہ کلاسز. تو سوال کیا ہے کہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، گناہ کیوں کیے جاتے ہیں، گناہ کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا سبب خواہش نفس. ٹھیک ہے، اور لا علمی کی وجہ سے غلط کام ہوتے ہیں، اور دنیا سے محبت، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بعض گناہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے حسی اور غفلت. اور دیکھیے، مال دولت کی حرص جو ہے وہ حب دنیا میں آ گئی، لہٰذا کوئی ایسی چیز نہ بتائیے، سب سن رہے ہیں نا غور سے، کوئی ایسی چیز نہ بتائیے جو اب حب دنیا کے اندر آتی ہو، اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتائیے. اور آخرت کی جزا سزا پر پوری طرح یقین نہ ہونا، اور تکبر. حب ذات آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک جامع لفظ، پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں، یعنی ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے حب ذات میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا، اور بری صحبت. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. تو بری صحبت ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے. اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہونا، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یعنی مایوسی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اور ماحول اور معاشرے کا خوف، اور انسانی تعلقات کی خرابی، یعنی غلط کار لوگوں کے پھر انسانوں سے بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بہرحال بنیادی اسباب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. زبیدہ، آپ ان سب اسباب کو دوبارہ دہرائیں اور چیک کریں لسٹ، کیا آپ سب نے ان سارے اسباب کو صحیح طور پر لکھ لیا ہے؟ گناہوں کے جو اسباب بتائے گئے ان میں خواہش نفس کی پیروی، لا علمی، دنیا سے محبت، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرنا، بے حسی یا غفلت، آخرت پر یقین نہ ہونا، حب ذات، اللہ سے کمزور تعلق، شیطان کا بہکاوا، بری صحبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا. ارادے کی کمزوری بھی لکھ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لم نجد لہو عزما، کہ ارادے کی کمزوری ہو گئی تھی، اس میں عزم کی کمی ہو گئی تھی. کیونکہ جب ہم بعض اوقات ایک غلط کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا ہوتا ہے، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ارادے کی کمزوری اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے سارے اسباب ہیں، ان سب اسباب پہ ایک نظر ڈالیے. جب بھی ہم نے غلط کام کیا تو کیا انہی میں سے کوئی ایک سبب نہیں تھا؟ بعض اوقات لا علمی تھی، بعض اوقات غفلت، بے حسی، بعض اوقات انا پرستی یا حب ذات، بعض اوقات ارادے کی کمزوری. یہ ساری چیزیں ہیں نا ہم سب کے ساتھ. شیطان بھی ہے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے. بعض اوقات ماحول اور صحبت، یہ ساری چیزیں ہم سے غلط کام کراتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم کھڑے ہیں نا، امیجن کریں اپنے آپ کو، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک تیر کی شکل دیں، یہ سارے تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، کتنی چاروں طرف سے جلغار ہیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ہے یا نہیں؟ پھر بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو کوئی غلطی کرتی نہیں، یہ میرا تو کوئی قصور ہے، میں تو بہت پاک باز بیوی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے؟ کون کہتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ کون اس بھول کا شکار ہے؟ کون اس غلط فہمی میں؟ اگر وہ کوئی ہے اس غلط فہمی میں جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے میں قصور کوئی نہیں اور میں نے گناہ نہیں کبھی کیا، یہ میری غلطی کوئی نہیں، تو وہ کتنے بڑے دھوکے میں کہ نہیں ہے نا؟ دھوکے میں. کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں؟
کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل جائیں؟ ہم